الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 19 ہے. اس کا موضوع ہے نماز کی فضیلت اور شرائط. محترم سامعین، شروع اسلام میں رات کی لمبی نماز فرض تھی. اس کا ذکر سورۃ مزمل کے شروع میں ہے. بعد میں یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسا کہ سورۃ مزمل کی آخری آیت میں ذکر ہے. 5 نمازیں معراج کی رات فرض ہوئی تھیں. پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کریں. اس طرح کئی بار کی درخواست پر کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی خمس و ہی خمسون، یعنی پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا ملے گا. حضرات محترم، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز اسلام کا بنیادی رکن اور ستون ہے. قرآن مجید میں تقریباً 100 دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. مثال کے طور پر 8 احادیث دیکھیے. نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. مطلب یہ کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز پوری نکلی تو آدمی کامیاب اور کامران ہوا، اور اگر نماز خراب نکلی تو ناکام ہوا اور خسارے میں پڑا. نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے. مطلب یہ کہ نماز مسلمان ہونے کی واضح نشانی ہے، اور نماز کا ایمان سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ نماز چھوڑنے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے. نمبر 3، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہمارے اور ایمان قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد ہے، پس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے کفر کیا، یعنی اسلام کی راہ چھوڑ کر کافروں کا طریقہ اختیار کیا. نمبر 4، عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات. اور قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. مطلب یہ کہ نماز سے لاپرواہی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اس جہنم میں جائے گا جہاں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے نافرمان اور باغی ڈالے جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے والے سب لوگوں کا عذاب ایک ہی درجے کا نہیں ہوگا. جیسے ایک قید خانے میں بہت سے قیدی ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے جرائم کے مطابق سزائیں بھگتتے ہیں. نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فاتته العصر فكأنما وطر اہلہ ومالہ. جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا. نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور نماز کی یہ برکت اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ پورے دھیان اور توجہ سے نماز ادا کرے اور اپنے اختیار سے نماز کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ سوچے۔ خشوع کی مزید وضاحت اس موضوع پر سبق میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا۔ نمبر 8، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ محترم سامعین، نماز سے پہلے 7 چیزیں پوری کرنا ضروری ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ انہیں نماز کی شرائط کہتے ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، ستر چھپانا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ ان 7 شرائط میں سے پہلی 3 شرطوں کی وضاحت سبق نمبر 8 تا 12 اور سبق نمبر 14 میں ہو چکی ہے۔ اب باقی شرائط کی تفصیل سمجھیے۔ نیت۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ارادہ کرے کہ مثلا آج ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں یا آج ظہر کی سنت پڑھتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی ارادہ کرے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر دل کا ارادہ پختہ کرنے کے لیے زبان سے بھی کہہ لے تو درست ہے۔ اگر قضا نماز پڑھ رہا ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی مثلا نماز فجر پڑھتا ہوں۔ ستر چھپانے کی وضاحت۔ نمبر 1، مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ اور بدن کھلا رہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بلا ضرورت ایسے کرنا مکروہ ہے۔ اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں، پاؤں اور چہرے کے سارا بدن ڈھانپنا فرض ہے۔ عورت کو نماز میں اگرچہ چہرہ ڈھانپنا فرض نہیں، لیکن غیر محرم کے سامنے کھلے منہ آنا جائز نہیں۔ نمبر 2، جتنا بدن نماز میں ڈھانپنا فرض ہے، اس میں سے چوتھائی عضو اگر کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر کھلتے ہی فوراً ڈھانپ لے تو نماز صحیح ہے، اور اگر قصدن چوتھائی عضو کھولا تو فوراً نماز ٹوٹ گئی۔ اگر دوپٹہ یا لباس اتنا باریک ہو جس سے بال یا بدن دکھائی دیتا ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ وقت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں۔ نماز کا جو وقت مقرر ہے اس میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ وقت آنے سے پہلے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اور وقت ختم ہونے کے بعد پڑھے تو ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔ صبح صادق سے مراد وہ سفیدی ہے جو رات کے آخری حصے میں آسمان کے مشرقی کنارے پر دائیں بائیں جانب پھیلتی ہے، اوپر کی طرف لمبی نہیں اٹھتی۔ خواتین کے لیے فجر کی نماز شروع وقت میں پڑھنا بہتر ہے، اور مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اجالا ہو جائے تب پڑھیں، بہت اندھیرے میں نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کو روشن کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ اس چیز سے دگنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو 2 مثل بھی کہتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ظہر کی نماز اول وقت پڑھنا بہتر ہے، اور گرمی میں اتنی تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے کہ گرمی کی تیزی کچھ کم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ظہر کو ٹھنڈا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی سے ہے۔
عصر کا وقت، ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ عصر کی نماز کسی قدر تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے، لیکن جب سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے اس وقت عصر کی نماز مکروہ ہے، اس سے پہلے پڑھ لے۔ مغرب کا وقت، مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آسمان کے مغربی کنارے سے سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبتے ہی جلدی پڑھنا مستحب ہے اور اتنی دیر کرنا مکروہ ہے کہ ستارے خوب چٹک جائیں۔ عشاء کا وقت، سورج ڈوبنے کے بعد آسمان کے مغربی کنارے پر سرخی ظاہر ہوتی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سفیدی کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ تہائی رات تک عشاء کا مستحب وقت ہے اور آدھی رات تک مباح اور اس کے بعد مکروہ ہے۔ وتر کی نماز کا وقت وہی ہے جو عشاء کا ہے، لیکن عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد وتر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تہجد کا عادی ہو اور بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کے لیے تہجد کے بعد وتر پڑھنا بہتر ہے، ورنہ سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لے۔ حضرات محترم، نمازوں کے اوقات کے بارے میں کسی مستند دارالافتاء کے تصدیق شدہ نقشے پر عمل کرنا بھی درست ہے اور 2-3 منٹ کی احتیاط کر لی جائے۔ سورج نکلتے وقت، عین دوپہر کو اور سورج غروب ہوتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں۔ ان تینوں اوقات میں سجدہ تلاوت بھی منع ہے۔ البتہ اس دن کی عصر کی نماز اگر نہ پڑھی ہو تو وہ سورج غروب ہونے کے وقت بھی پڑھ لے۔ محترم سامعین، بدن کو تندرست رکھنے کے لیے ہمیں بار بار غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روح کو صحت مند رکھنے کے لیے روحانی غذا کی بار بار ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کے لیے دن رات میں 5 دفعہ نماز فرض کی ہے۔ نمازوں کے اوقات ایسے رکھے گئے ہیں کہ ان میں عبادت بھی ہوتی رہے اور آدمی کے دوسرے ضروری کاموں میں بھی خلل نہ آئے۔ صبح صادق کے بعد نیند سے اٹھنے کے وقت فجر کی نماز فرض کی گئی تاکہ دن کا آغاز اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضری سے ہو۔ پھر دوپہر تک کوئی نماز فرض نہیں کی گئی تاکہ اس لمبے وقت میں ہر شخص اپنے حالات کے مطابق کام کاج کر سکے۔ تقریباً آدھے دن کے وقفے کے بعد ظہر کی نماز فرض کی گئی تاکہ اللہ کی بارگاہ سے دوری کا وقت بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ پھر عصر کے وقت جب لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تفریح میں مشغول ہونے لگتے ہیں تو نماز کا حکم ہوا۔ پھر دن کے ختم ہونے پر مغرب کی نماز رکھی گئی اور سونے سے پہلے عشاء کی نماز رکھی گئی تاکہ روزانہ کی زندگی کا آخری کام بھی اللہ کی عبادت ہو۔ اور نماز میں جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان میں سے ایک بڑی حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی نماز کے سب ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت رکھ کر ادا کرے تو اسے سب گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کمی ہے، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہا۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 19 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 20 کا موضوع ہوگا نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکا نمازی بنائیں، آمین۔